बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है आप सब लोगों का। मेरी यूट्यूब फैमिली जो है आप लोग सब ठीक ठाक हैं। और सबसे पहले तो जो लोग नए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो लोग रेगुलर मेरी वीडियोस को देख रहे हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और वो लोग जो हैं वो मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक और अपने फैमिली, अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ जो है वो शेयर भी कर दिया करें। चलिए जी, अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। जो शुरू में आपने पिक्चर्स देखी हैं, मैं उनके बारे में कुछ थोड़ी-सी आप लोगों को एहतियात बताऊँगी कि जो लोग नए पहली मर्तबा यानी कि जो जा रहे होते हैं उम्रा करने के लिए, उन्हें क्या चीज़ें जो हैं वो इख्तियार करनी चाहिए, किन चीज़ों का जो है वो ख़्याल रखना चाहिए। तो इससे आप बहुत सारी जो है वो मुश्किलात से बच सकते हैं, क्योंकि हमारा भी पहला ही तजर्बा था और हमने बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर लर्न की हैं। तो ये जो आप 79 गेट से जो लोग इंटर होते हैं उम्रा करने का, सिर्फ़ यही एक जो है वो रास्ता रखा हुआ है। एहराम के साथ सिर्फ़ आप इसी गेट से जो है वो दाखिल हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि आपने कहीं पर भी जो है वो अपनी जूतियाँ, अपनी जो चप्पल, शूज़ वगैरह जो भी हों, और आपने कहीं पर भी इधर उधर कि ये साइड की जगह बनी हुई है या यहाँ पर से कोई नहीं उठाएगा, हम कूलरों के पीछे रख देते हैं, या कि कोई ब्लॉक्स बने हुए हैं उसके पीछे रख देते हैं। हमने भी रखे इसी तरह से, क्योंकि हमें स्टैंड नहीं मिल रहा था। पहली दफ़ा जब हम इंटर हुए हमें स्टैंड नहीं मिल रहा था। या तो आप अपने पास थैला रखें और अपनी चप्पलें जो हैं वो अपने थैलों में डाल के अपने साथ ही रखें, नहीं तो स्टैंड पर ही रखें। इधर-उधर अगर आप डालेंगे तो फिर बाद में आपको जो है वो वापसी पर जो कूड़े के जो डब्बे होते हैं ना, उसमें भी नहीं मिलेंगी, क्योंकि वो कहते हैं हमने यहाँ से उठा के कूड़े के डब्बे में डाल दिया, इन डब्बों में ढूँढ लो। अब ढेर-ढेर जूतियाँ जो हैं वो डब्बों के अंदर पड़ी हुई होती हैं। आप कितने ही डब्बे छान-बीन कर लेंगे, आपको अपने शूज़ नहीं मिलेंगे। हमारे साथ यही हुआ और हमने कई डब्बों में देखा, लेकिन इतने डब्बे भरे हुए थे, कहाँ मिलती है फिर चप्पलें, हमें नहीं मिली हमारी। ये आपने एक एहतियात करनी है। और दूसरी एहतियात ये है, जो मैंने शुरू में ही आपको बैग दिखाए हैं, बड़े-बड़े बैग लेकर के इस गेट से दाखिल होने नहीं देते हैं। आपको रोक लेंगे और वहीं पर ही स्टील के बड़े-बड़े बॉक्स लगे होते हैं। 79 गेट से जैसे ही आप एंटर होते हैं ना, वहीं पर ही स्टील के जो है ना वो बड़े से बॉक्स बने हुए हैं। अगर आपने वहाँ पर डाल दिए तो वहाँ पर डाल तो सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर लिखा हुआ है कि वो ज़िम्मेदार नहीं है। वो यहाँ से फ़ौरन जो है वो इन बॉक्सों को काले रंग के थैलों में जो ठूठे होते हैं बने हुए प्लास्टिक के, उसके अंदर डाल के, और इसको जो है वो एक जगह होती है, ये इस तरह वाले बैग आपने नहीं लेकर जाने। हमेशा छोटा बैग जो है वो आपने एहतियात करनी है कि छोटा बैग बैग ले जाने देते हैं और बड़े बैग को रोक देते हैं। और फिर ये आपको जो है वो सही करके, जब आप वापसी होती है ना, सही करके निकलते हैं, तो वहाँ से आप किसी से पूछें कि वहाँ पर उन्होंने एक जगह बनाई हुई है, लॉस एंड फाउंड लिखा हुआ है। वहाँ पर पीछे ही, उसी के ही पीछे पीछे सीधा जाना होता है। तो फिर वहाँ पर बेशुमार बैग उस जगह पर होते हैं। मिल गया तो आपको मिल गया, लेकिन वहाँ से भी जो है वो गायब हो जाए तो कह नहीं सकते हैं। तो इस तरह की जो तुर्किश एयरलाइन पर जो बैग हमें मिलते हैं, फिर हमने ये वाले बैग यूज़ किए। ये इस तरह का पर्स बना हुआ था, हमें नहीं पता था कि ये पर्स ही है ना, ये बैग भी बन सकता है। तो फिर मेरे हस्बैंड ने जब इसको खोला तो ये बैग बन सकता था। शुक्र है ये मिल गए थे हमें, तो हमने ये, वरना हमें ख़रीदने पड़ते ज़ाहिर है। तो फिर हम लोगों ने यही वाले बैग को जो है वो यूज़ किया। ये छोटा बैग है, इसे जाने देते हैं। और इसी के अंदर जो मोज़े होते हैं ना, वो आपके बहुत काम आएँगे, क्योंकि उन मोज़ों के साथ जो है ना फ़र्श बहुत सख्त होता है। और वो मेरे तो पैरों में जो है वो छाले उँगलियों में बन गए थे, और जो उँगलियों के पिछला हिस्सा है वहाँ बहुत तकलीफ़ शुरू हो गई थी सही करने के बाद ना, क्योंकि हमारे पैर जूतों के आदी होते हैं और सख्त फ़र्श के ऊपर जो है वो दर्द करने लगते हैं। तो इसमें जो मोज़े हैं, बल्कि मैं एक्स्ट्रा सोल लगा कर के जो है वो उसको यूज़ करती थी, लेकिन फिर भी ये मोज़े जो हैं नीचे से अगर मोटे हों तो इस तरह के आप सॉक्स जो है वो यूज़ करें, तो आप अपने पैरों के दर्द की तकलीफ़ से, आगे की भी, क्योंकि बहुत इबादत करनी होती है, तवाफ़ करना होता है और उम्रे करने होते हैं, तो आप बहुत सी तकलीफ़ से बच सकते हैं अपने पैरों, क्योंकि सारा काम ही आपने पैरों से चलने का ही करना होता है। चलना 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 वहाँ पर होता है ज़्यादा से ज़्यादा। और दूसरी एहतियात जो आप लोगों ने करनी है वो ये है कि जब भी आप खाना खाएं, चाहे आप रेस्टोरेंट में जा कर के खाएं या कि आप अपने होटल के कमरे में ला कर के जो है वो खाना खाएं, तो खाना बाज़ औक़ात बच जाता है, उसे आपने ज़ाया नहीं करना है। फ्रिज लगा हुआ होता है कमरे में, आप अपने फ्रिज में ला कर के उस बाकी के खाने को रख लें।
اور کیونکہ آپ گرم تو نہیں کر سکتے ہیں، وہاں پر کوئی مائکرو ویو نہیں ملے گا، اور جہاں سے آپ نے کھانا خریدا بھی ہے ان کے پاس بھی اگر آپ جا کر کے کہیں گے نا کہ ہمیں کھانا گرم کر دیں تو وہ کھانا گرم کر کے نہیں دیں گے۔ تو آپ نے جو ایک پانی گرم کرنے والا جگ ہے وہ اپنے ساتھ ضرور لے کر جائیں، کیونکہ بعض اوقات جو ہے وہ جگ ہوٹل کے کمرے میں مل جاتا ہے، جیسے کہ ہمیں مکہ کے جو ہمارا ہوٹل تھا وہاں پر ہمیں وہ جگ مل گیا تھا، وہاں کمرے میں لگا ہوا تھا، لیکن جب ہم مدینہ آئے ہیں تو مدینے کے کمرے میں نہیں تھا وہ، تو ہمارا اپنا جگ یہ تھا، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ہمارا بڑا کام آیا۔ ایک تو ہم کمرے میں جو ہے وہ چائے بنا کر پی لیا کرتے تھے، جب ہمارا دل کرتا تھا باہر سے بھی ہم نے چائے پی کمرے میں بھی، اور پھر ہم نے جو ہے یہ پانی گرم کیا اور اس کھانے کو، یہ جو ایک سلور یہ جو فولیر ہوتا ہے اس طرح کا آپ اگر ساتھ لے جائیں، ورنہ وہاں سے بھی مل جاتا ہے، اگر کسی ریسٹورنٹ سے کھانا لیا تو ان کے پاس ہوتا ہے، یا آپ ان سے بھی لے سکتے ہیں۔ بڑا ہی آسان طریقہ ہے، سلور اس کے اندر گرم پانی کریں اور پانی ڈال کے اوپر سے تولیہ ڈھک دیں، اس کے اوپر یا کہ پلیٹ ہوتی ہے وہی تھرماپول کی بنی ہوئی وہ ساتھ دیتے ہیں، تو وہ پلیٹ سے کور کر کے 10 منٹ کے لیے آپ رکھ دیں، اور آپ دیکھیں بالکل جو ہے وہ کھانا جو ہے وہ کھانے کے قابل ہو جائے گا، یعنی کہ جو ہے اتنا گرم ہو جائے گا کہ آپ ایزیلی جو ہے وہ آرام سے گرم کر کے کھانا کھا سکتے ہیں۔ روٹی لے آئیں چاہے، اور روٹی تو بہت سستی مل جاتی ہے، اور روٹی لا کر کے اور آپ اپنا کھانا کھا لیں، لیکن رزق کو ضائع نہ کریں۔ اور اگلی احتیاط جو میں آپ کو بتا رہی ہوں، جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ زمزم جہاں پر جو ہے کولروں میں لگا ہوا ہوتا ہے، لوگ احتیاط نہیں کرتے ہیں، وہ جہاں سے پانی پینے کے لیے گلاس نکالنا ہوتا ہے پی کے اور اسی جگہ پر رکھ دیتے ہیں، تو یہ آپ نے غلطی نہیں کرنی ہے۔ پانی پینا ہے آپ نے، دیکھیں یہاں سے یہ گلاس جو ہیں یہ پینے کے الٹے گلاس جو رکھے ہوئے ہوتے ہیں یہ آپ لے لیں، یہاں سے پانی پئیں، اور جو اسی کے ساتھ ہی ایک بنا ہوا ہوتا ہے جہاں پر سیدھا کر کے آپ نے گلاس ڈالنا ہوتا ہے، تو جھوٹا گلاس جو ہے وہ اسی کے اوپر نہ رکھیں، یہ احتیاط ضرور کیا کریں۔ یہ میں یہاں پر بتا رہی ہوں کہ آپ نے گلاس پینے کے لیے ادھر سے لینا ہے، اور اس کو جب گندا ہو جائے تو اس کو دوسری جگہ پر ڈال دینا ہے۔ اچھا، اور اس کے بعد جب جیسے ہی آپ وہاں پر پہنچتے ہیں تو راستے میں آپ کو اس طرح کی بوتلیں بیچنے والی کئی عورتیں اور آدمی جو ہے وہ مل جاتے ہیں، 5 ریال کی کہتے ہیں کہ یہ ایک فلیش ہے، تو آپ یہ بوتلیں ضرور خرید کے 2 بوتلیں رکھ لیں، تو 10 ریال میں 3 بھی دے دیتے ہیں۔ آپ نے بارگیننگ ہر چیز میں ضرور کرنی ہے، بالکل پاکستان والا حساب ہے، آپ نے یہ نہیں کہ انہوں نے منہ سے کہا آپ کو 20 ریال ہے 10 ریال ہے آپ نے فٹوفٹ خرید لی، نہیں، آپ نے ایسا نہیں کرنا۔ ہم نے جو ہے وہ 10 ریال میں 3 بوتلیں لیں، ورنہ 5 ریال کی ایک بوتل دیتے ہیں، تو آپ جتنی دفعہ بھی آپ جیسے کہ حرم میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں پر جہاں یہ کولروں سے تو بھرنے نہیں دیتے ہیں، لیکن آپ جہاں پر نلکے لگے ہوئے ہوتے ہیں نا اور لکھا ہوا ہو کہ یہ زمزم ہے، تو وہیں سے ہی آپ نے اپنی بوتل کو بھرنا ہے، جہاں پر نہیں لکھا ہوا تو وہ اس کا مطلب ہے کہ یہ زمزم نہیں ہے، یہ نارمل پانی ہے۔ بہرحال آپ نے کولا فنٹا وغیرہ بالکل بھی یوز نہیں کرنا ہے، آپ نے زیادہ سے زیادہ یہی پانی پینا ہے۔ یہ پانی، یہ دیکھیں اتنا قیمتی پانی ہے، اسے لاکھوں لوگ پی رہے ہیں اور اپنے ساتھ بھی لے کر جا رہے ہیں، لیکن یہ پانی ختم نہیں ہو رہا، اس پانی میں کائی نہیں لگتی، اس پانی میں شفا ہے، تو زیادہ سے زیادہ جب تک آپ وہاں پر رہ رہے ہیں پئیں، اپنے چہرے کو بھی دھوئیں اور اپنے سر پہ بھی ڈال لیں، تو آپ نے یہی پانی استعمال کرنا ہے۔ پھر یہ جو ابراہیم خلیل روڈ یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں نا، یہ پورا ابراہیم خلیل روڈ پر چادریں بچھا کر کے عورتیں بھی آدمی بھی بہت ساری چیزیں بیچ رہے ہوتے ہیں، تسبیحاں ہوتی ہیں، جا نماز، عبائے ہوتے ہیں، پرس وغیرہ بیچ رہے ہوتے ہیں۔ یہاں پر آپ نے یہ ایک احتیاط کرنی ہے کہ آپ لوگوں نے ان کو بڑا نوٹ کبھی بھی نہیں دینا، 50 ریال پکڑا دیے، 100 ریال پکڑا دی، کیونکہ جیسے ہی کوئی چیکنگ والا، کوئی پولیس یا کوئی آتا ہے تو یہ فوراً اپنی چادریں اٹھاتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں، پھر آپ کا نوٹ گیا وہ، تو اس لیے آپ نے چھوٹے نوٹ جو ہیں 5 ریال 10 ریال جو ہے وہ اس طرح کے نوٹ چھوٹے اپنی جیب میں رکھنے، کوئی بھی چیز لینی ہے ان کو اتنے ہی پیسے دینے ہیں جتنے کی آپ چیز لے رہے ہیں، انہیں بڑا نوٹ کبھی بھی مت دیجیے گا۔ پھر آپ نے جو بھی آپ نے ہوٹل اپنا بک کروایا ہے اس کے چیک ان اور چیک آؤٹ کے ٹائم کا بہت آپ نے دھیان رکھنا ہے، یعنی 12 بجے سے 2 بجے تک کا ٹائم ہوتا ہے۔ جب آپ آ رہے ہیں تو اپنی فلائٹ اس طرح سے کروائیں کہ 12 بجے کے بعد آپ کو وہ کمرہ ایشو کر دیں گے، اور چیک آؤٹ کے لیے بھی آپ نے اس جو ٹائم دیا ہوا ہوتا ہے اس سے پہلے پہلے جو ہے ان کو چابی پکڑا دیں، ورنہ بعض جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ اگلا دن وہ چارج کر لیتے ہیں۔ یہ آپ نے ایک بہت احتیاط کرنی ہے، اپنے اس ٹائم کے حساب سے اپنی فلائٹ جو ہے وہ بک کروانی ہے آپ نے۔
پھر ایک احتیاط آپ لوگوں نے یہ ضرور کرنی ہے، جو آپ نے بیگ اپنے کندھے پر ڈالا ہوا ہے اس بیگ کا زپ والا حصہ جو ہے وہ اپنی کمر کی طرف اندر کی طرف رکھیں، کیونکہ میرے بیگ میں بھی ہاتھ جو ہے وہ ڈالتے ہوئے میرے بیٹے نے اور میرے ہسبینڈ نے جو ہے وہ دیکھا کہ کوئی زپ کھول کے میرے بیگ کے اندر ہاتھ ڈال رہا تھا، یعنی کہ اللہ کے گھر کے بھی سامنے جو ہے وہ شرم نہیں ہے کہ ہم اتنے پاک گھر میں بھی جو ہے وہ غلط گناہ بھی کر رہے ہیں اور غلط حرکت کر رہے ہیں، تو لوگ اس چیز کا دھیان نہیں رکھتے ہیں۔ آپ لوگوں نے اپنے بیگ کا دھیان رکھنا ہے۔ شکر ہے اس میں زیادہ پیسے خیر نہیں تھے، لیکن میرے کارڈز وغیرہ پڑے ہوئے تھے پرس کے اندر، ایک اور چھوٹا میرا پرس تھا، تو آپ لوگ جو ہے وہ وہاں پر بھی احتیاط ضرور کریں کہ زپ کا جو حصہ ہے وہ ہمیشہ اندر کی طرف رکھیں۔ اور اگلی احتیاط، آپ لوگوں نے کبھی بھی کھجور کھانی ہے تو اس کی گٹھلی نہیں نیچے پھینکنی، کبھی بھی پانی یا چائے پی رہے ہوں، وہاں راستے میں پلا رہے ہوتے ہیں چائے، تو وہ پی کر کے گلاس ادھر ادھر نہیں ڈالنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے لوگوں کو اسی طریقے سے پھینکتے ہوئے چیزیں دیکھا ہے۔ ایک تو گٹھلیاں کسی کے پاؤں کے نیچے اگر آ جاتی ہے تو تکلیف کا باعث ہے، کسی کی تکلیف کا باعث آپ نے نہیں بننا ہے، اور اگر آپ کو کہیں کوئی پیپر کوئی گلاس نظر آ بھی جائے تو اٹھا کر اسے ڈسٹ بین میں ڈال دیں، یہ اس کے لیے بھی آپ کو ثواب ملے گا، کیونکہ اللہ کا بہت بڑا اور بہت پیارا گھر ہے، اس کی صفائی کا ہمیں خود بھی خیال رکھنا ہے، اور کوئی اگر ایسا کر رہا ہو تو اسے منع بھی کریں کہ ایسے نہیں کریں۔ ایک بہت اچھی ٹپ میں آپ لوگوں کو دینا چاہتی ہوں، آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہمارے بچے تھوڑا سا احرام باندھنے میں تھوڑا اریٹیٹ ہو جاتے ہیں، ان کے لیے کبھی ڈھیلا ہو جاتا ہے، کبھی تنگ ہو جاتا ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، عمرے میں تو آپ کو پابندی ہے، آپ نے بغیر سلی ہوئی 2 چادریں یوز کرنی ہے، لیکن خالی طواف کرنے کے لیے آپ کو کوئی پابندی نہیں ہے، آپ کسی بھی شلوار قمیض میں، پینٹ شرٹ میں جو ہے وہ آپ طواف کر سکتے ہیں، لیکن وہ طواف کرنے کے لیے پھر آپ کو برج پہ کرنا پڑے گا، اور وہ 2 گھنٹے میں کمپلیٹ ہوتا ہے، تو اگر آپ طواف کرنا چاہتے ہیں نیچے احرام کے ساتھ، تو آپ وہ ایک احرام جو ہے وہ رکھ لیں عمرے کے لیے بغیر سلا، اور ایک احرام کی چادر کو جو ہے وہ نیفا بنا کر کے، جیسے شلوار میں بنا ہوتا ہے نیفا بنا کے لاسٹک ڈال لیں، ازار بند ڈال لیں، تاکہ بچے ایزیلی ان اور آؤٹ کر سکیں، اسے پہن لیں اور اسے اتار دیں۔ تو آپ پھر روزانہ جتنی دفعہ بھی آپ جا رہے ہیں وہاں پر طواف ضرور کریں، کیونکہ طواف کرنے کا بے شمار ثواب ملتا ہے، روزانہ جو ہے وہ 120 رحمتیں زمین پر اترتی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس میں سے 60 رحمتیں تو طواف کرنے والوں کو ملتی ہیں۔ جن لوگوں نے نیت بنائی ہوئی ہے، انہوں نے عمرے پہ جانا ہے اس سال یا اگلے سال، یہ ساری ٹپس ان کے بہت کام آنے والی ہیں، یہ ساری ٹپس بلکہ لکھ کر رکھ لیں، اس ویڈیو کو سیو کر لیں، اور مجھے اسی کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ گاڈ بلیس یو، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔